السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم واحبہم اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما لبیک وسعدیک صلوات اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس مختصر سی گفتگو میں آپ اور ہم ایک جو اہم مسئلے کی طرف آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام کا پڑھنا اور اس کے حوالے سے کہ کن صیغوں کا استعمال ہونی چاہیے، کیا صرف درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پڑھا جاتا ہے کیا وہی صیغہ درست ہے درود ابراہیم کا خصوصیت کے ساتھ؟ چونکہ عمومی طور پر عوام میں ایک بات آتی ہے کہ بھئی درود شریف جو ہے وہ سب سے بہترین درود ابراہیم ہے، تو ہمیں درود ابراہیم ہی پڑھنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے چند باتیں عاجز کے سامنے تھیں، تو آپ حضرات کے گوشہ گزار کرنے کے لیے عاجز نے آج کے اس پروگرام کے لیے عنوان درود و سلام بر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں، عزیز ساتھیوں، صلاۃ کہا کس کو جاتا ہے؟ تو پیر کرم شاہ ظہری علیہ رحمت و رضوان نے اس کی تشریحات میں ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں، اس آیت میں تین فاعل ہے، اللہ کی ذات پاک اور ملائکہ کی ذوات قدسیہ اور اہل اسلام عام مسلمین۔ تو آپ فرماتے ہیں جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ اپنے فرشتوں کی بھری محفل میں اپنے حبیب ابلاور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا گستری اور تعریف فرما رہا ہے۔ ہی منہ عز وجل ثناؤہ علیہ عند ملائکتہ وتعظیمہ، اور ان کی تعظیم، مقام و رفیع کی بلندی کا تذکرہ ملتا ہے۔ جب اس کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آقا کریم علیہ السلام کے درجات کی بلندی کے لیے، مقام رفیع کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جب اس مبارک عمل کی یعنی درود بر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اس کی نسبت جب عام مومن بندوں کی طرف کی جائے گی تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرما، آپ کے دین کو خوب غلبہ عطا فرما، آپ کی شریعت مطہرہ کو صبح قیامت تک باقی اور ساقی فرما، اس دنیا میں ان کی شان کو بلند و بالا فرما، اور بروز قیامت آپ کی شفاعت ہمیں عطا فرما اور اجر و ثواب کئی گنا بڑھا کر کے عطا فرما۔ آپ اندازہ فرمائیے درود و سلام ایک ہی ہے، مگر اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں، جب ملائکہ کی طرف ہوگے تو اس کے معنی مختلف ہوں گے، اور جب وہ درود و سلام کی نسبت مومنین کی طرف ہوگی یقینی طور پر اس کا اجر و ثواب علیحدہ ہوا کرے گا۔ اور مگر اتنا تو ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ مومنین کے ساتھ اس عمل درود و سلام میں اللہ عز و جل کی ذات مبارکہ خود شریک ہے۔ درود و سلام پڑھنا ثواب کی، اجر میں زیادتی، درجات کی بلندی کا باعث ہے، مگر بارگاہ مصطفی میں سلام پیش کرنا اس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جواب عطا فرمایا کرتے ہیں۔ صلاۃ جو بندہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں آپ کو ملے گا من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ بہا عشرہ، اگر کوئی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صلاۃ پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں، 10 اس پر صلوات اللہ بھیجتا ہے، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف۔ صلاۃ کا لفظ ہے من صلی علیہ صلی اللہ بہا عشرہ، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 درود بھیجتا ہے۔ اس کے برخلاف سلام کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی اتی ارد علیہ السلام۔ سنن نبی داؤد میں کتاب المناسک میں حدیث پاک ملتی ہے، آقا کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ تم میں کا کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے، یسلم علیہ، سلام کا لفظ ہے، وہاں صلاۃ کا تھا، من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ بعشرہ، یہاں کیا ہے؟ سلام۔ ما من احد یسلم علیہ، مجھ پر جو سلام بھیجتا ہے تو میں اس سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب آپ طے کریں کہ آپ کو ثواب زیادہ چاہیے یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سلام زیادہ چاہیے؟ آپ کو طے کرنا ہوگا۔ آپ جتنا سلام پڑھیں گے
جتنے ادب و احترام سے پڑھیں گے، آپ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے صلاۃ و سلام کے نذرانے اور اس کے تحفے تحائف آپ کے پاس ملا کریں گے۔ اب ذرا آپ غور فرمائیے، حبیب پاک کا درود و سلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تعظیم و تکریم فرمائی، سجدہ کروایا ملائکہ سے، بڑی تعظیم ہوئی، ملائکہ فسجدوا الا ابلیس، سارے ملائکہ سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، مگر فرشتے، صرف تنہا فرشتے سجدہ کیے، خالق کردگار نے نہیں کیا، جبکہ حبیب پاک پر درود و سلام میں فرشتے بھی شامل ہے اور اللہ کی ذات بھی شامل ہے، یہ فرق ہے درود و سلام میں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو سجدہ تعظیمی تھا وہ تمام تخلیقات کے تخلیق انسانیت سے قبل کا تھا، وہ بھی جملہ فعلیہ، یعنی کیا کہ بھئی ہم یہ سجدہ کر رہے ہیں، اب کر رہے ہیں، وہ ایک زمانے کے ساتھ خاص تھا، فسجدوا الا ابلیس کہا، اور جب بات آئی مصطفیٰ اس آیت میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس میں فعل ماضی ہے جس میں جو ہے ایک زمانے میں قید ہے، مگر آپ درود و سلام کی آیت کریمہ دیکھیں گے تو اس کا آغاز فعل سے نہیں ہو رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ، جملہ اسمیہ ہے، بے شک اللہ اور اس کے کل فرشتے بھیجتے ہیں، بھیج رہے ہیں، بھیجتے رہیں گے، اس میں دوام ہوتا ہے، اس میں دوام ہے۔ حضرت آدم کا سجدہ محدود وقت کے لیے تھا، درود بر مصطفیٰ دائمی ہے۔ تیسرا اس میں شکل یہ ہے کہ حبیب پاک کے سجدے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کے سجدے میں مومنین کو شامل نہیں کیا، بس کہ صرف فرشتے شامل تھے، دیگر انبیاء کے سلام میں بھی قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، ان کی امتوں کو سلام بھیجنے کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا، جبکہ حضور پر درود و سلام میں اللہ نے اپنے کرم سے گنہگار امتیوں کو بھی شامل فرما دیا۔ سجدہ تعظیمی ایک مرتبہ کیا گیا، درود و سلام ہر مرتبہ ہو رہا ہے، ہر گھڑی امتی جب چاہے جتنے مرتبہ۔ آج اگر کوئی کہے کہ میں حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی کروں گا، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، مگر کوئی کہے کہ میں درود بر مصطفیٰ پڑھنا چاہتا ہوں، ہر لمحہ ہر گھڑی آپ کے لیے سلام لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام انبیاء کرام کو علیہم السلام کو جو بھی شان و بزرگی عطا کی گئی وہ زمان اور مکان کی حد تک محدود تھی، جبکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے صبح قیامت تک ابتدا سے انتہا دوام عطا فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، اکثر و بیشتر جو درود ابراہیم کے حوالے سے میں نے جو آغاز میں گفتگو میں کی تھی، درود ابراہیم لوگ کہتے ہیں سب سے افضل درود پاک ہے، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہر دور میں، ہر عصر میں، ہر زمانے میں اہل دل محبت کی پہچان اور علامت یہی ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا اہل سنت کون؟ فرمایا حق پر کون؟ فرمایا اہل سنت۔ کہا کہ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہر کسی کا دعویٰ ہے، تو علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ومن علامات اہل سنتی کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں گے، کثرت کے ساتھ۔ تو درود و سلام کثرت سے پڑھنا، ہماری محافل اٹھا کر کے دیکھیں، محفل کا آغاز نعت سے ہوتا ہے، درمیان میں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، تقاریر کا آغاز درود و سلام سے، اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، ہر جمعہ سلام پڑھا جاتا ہے، ہر محفل کے اختتام پر سلام پڑھا۔ تو درود و سلام ہمارا بار بار پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت اور اہل سنت والجماعت کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ ایک حدیث پاک میں ملتا ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پڑھنا جان لیا، مگر آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آقا کریم علیہ السلام نے ترمذی ابواب الوتر عن الرسول باب ما جاء فی صفت الصلاۃ علی النبی، حدیث نمبر ہے 483۔ آپ بولیں گے کہ ارے بھائی ہم تو انکا حمید مجید کا اضافہ کرتے ہیں، پھر اللہم بارک علی محمد، ٹھیک ہے صیغے مختلف ہے، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ میں اس حدیث پاک کے راوی حضرت عبد الرحمن ایک زائد لفظ کے ساتھ روایت فرماتے اور کہا کہ ہم درود و سلام درود ابراہیم میں وعلینا معہم، یعنی ہم پر بھی رحمت اور برکت ہو، یہ بھی اضافہ کیا کرتے تھے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وصلی علینا معہم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
وبارک علینا معہم انک حمید مجید، یعنی یہ ہم اپنے اوپر بھی درود و سلام کو، برکتوں کو، رحمتوں کو جمع کیا کرتے تھے۔ اور اس حدیث کو اہل حدیث کے امام البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس چیپٹر میں، اس باب میں حضرت مولا علی کی، حضرت سیدنا ابو حمید کی، سیدنا ابو مسعود کی، حضرت ابو سعید الخدری کی، حضرت بریدہ کی، حضرت زید بن خارجہ کی، حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہ احادیث مروی ہیں۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت سیدنا آقا کریم علیہ السلام پر جو درود پاک، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، تو وہ درود پاک، اب اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا درود ابراہیم کافی ہے؟ پہلی بات، پھر اس کے بعد آؤں گا درود ابراہیم کے صیغے کیا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں بھئی ہر وقت صرف درود ابراہیم پڑھا جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرے صیغے پڑھنا نہیں چاہیے، بدعت ہے، درود تاج نہیں پڑھنا، درود تنجینہ نہیں پڑھنا، دلائل الخیرات بدعت ہے، اور درود غوثیہ بدعت ہے، جتنے سارے درود ہیں وہ پڑھی نہیں جائے، ٹھیک ہے۔ تو حضرات کو معلوم ہونا چاہیے درود سلام میں، درود ابراہیم میں صرف صلات ہے، سلام نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اس میں صرف صلات ہے، لفظ صلات، سلام نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ اندرون نماز درود ابراہیم افضل و احسن ضرور ہے، مگر وہ بھی کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ صلات پڑھنے سے پہلے سلام پڑھ کر آ گئے، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام پڑھ لیے تھے، اب بچ گیا تھا درود، صلات بچ گیا تھا، اللہم صلی علی محمد کی شکل میں پڑھ چکے۔ اور قرآن کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، خوب درود پڑھو اور خوب خوب سلام بھیجو میرے حبیب پر۔ اب اس میں تو سلام نہیں ہے درود ابراہیم میں، درود ابراہیم میں صرف صلات ہے۔ نماز کے عالم میں اندرون نماز درود ابراہیم سب سے افضل اور احسن ہے، کیونکہ اتحیات میں آپ آقا کریم پر سلام پڑھ چکے، اب آ کر کے آپ نے درود پڑھ لیا، صلات پڑھ لی، تو اب دونوں چیزوں پر قرآن پر حکم، یصلون علی النبی میں بھی ہو گیا، صلو میں بھی عمل ہو گیا، تسلیمہ بھی ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ خارج نماز درود ابراہیم نامکمل درود ہے، میں بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں اب اکابرین کی بات کہہ رہا ہوں، میں آپ کنفیوز مت ہوئیے۔ نماز کے عالم میں سب سے افضل درود ابراہیم ہے، خارج نماز درود ابراہیم نامکمل ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس کے اندر سلام نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ ایڈ کر لیں، اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا وبارک علینا وسلم علینا معہم انک حمید مجید، ایسا اضافہ کریں آپ۔ جب تک کہ سلام کا لفظ نہیں آئے گا وہ درود نامکمل ہے، درود نامکمل۔ اور ایک نامکمل درود وہ بھی ہے جب تک کہ آل رسول پر درود و سلام نہیں ہوگا، نبی پاک پر درود و سلام پڑھنا وہ نامکمل درود ناقص کہا جاتا ہے اس کو، یہ بھی یاد رکھے۔ آج بڑا پریشان ہوتے ہیں لوگ کہ بھئی آپ جو ہے غیر نبی پر سلام صلات کیسے پڑھ دے رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ اگر کوئی علیہ السلام لکھ دیا تو بڑی پریشانیاں، چمگوئیاں پیدا ہو جاتے ہیں، بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے ان حضرات پر کہ بھئی ان کا مطالعہ کیا ہے، حالانکہ یہ میرے عنوان سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہے، مگر وہ بھی چونکہ صلاۃ و سلام پر گفتگو ہی ہے تو اسی لیے میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر درود و سلام، صلات کا لفظ استعمال کرنا، یہ ہمارے اکابرین سے ثابت ہے، یہ اکابرین سے ثابت ہے۔ آپ بولیں گے کہ کیسے؟ بانی جامعہ علیہ الرحمہ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ، بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کی مقاصد الاسلام اٹھائیں، 6واں حصہ 7واں حصہ اٹھا کر کے پڑھیں، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ کے ساتھ آپ نے علیہ السلام لکھا ہے، امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ آپ نے علیہ السلام ایڈ فرمایا، امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ اچھا کوئی کہے گا کہ عبارتوں، اکثر یہ بات عام ہو جاتی ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی عبارت میں لکھا ہے بانی جامعہ علیہ الرحمہ نے، تو میں ان کو کہوں گا کہ اتنی نادان نہ بنو، عبارت کہیں پر ختم ہو رہی ہے، جہاں ختم ہو رہی ہے اس کے بعد فائدہ، اپنے الفاظ جب بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی کے لکھے جا رہے ہیں تو اس میں علیہ السلام کے الفاظ بانی جامعہ علیہ الرحمہ نے لکھا ہے۔ اور کئی مرتبہ تو ایسا ہے جیسا میں آپ کو ایک عبارت صفحہ نمبر 138 سے پڑھ رہا ہوں، جب علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو یقین ہوا کہ بلوائی عثمان رضی اللہ عنہ، چھوٹا رضی اللہ عنہ، اوپر ٹاپ پر لکھا ہوا ہے، کو ضرور شہید کر دیں گے، تو امام حسن علیہ السلام کو حفاظت کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ الفاظ ہے بانی جامعہ کے، امام اہل سنت امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کے۔
اب یہاں سے حوالہ شروع ہو رہا ہے، چنانچہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 109 میں لکھا ہے فبلغ علیا ان عثمان یراد قتلہ فقال انما اردنا مروان، یہاں سے الفاظ شروع ہو رہے ہیں، اور اس میں کیا ہے فقال الحسن والحسین اذهبا، کہ حسن اور حسین تم دونوں جاؤ اور حفاظت کرو. تو وہاں پر عربی عبارت تاریخ الخلفاء کی، اس کے اندر امام حسن امام حسین کو علیہم السلام نہیں لکھا ہوا ہے. پہلے کی عبارت میں امام حسن علیہ السلام فرمایا، پھر نیچے جب ترجمہ ہو رہا ہے نا امام، عربی عبارت میں نہیں ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کو اسکرین شیئر کرنے کے لیے مسئلہ نہیں ہے، مجھے اسکرین شاٹ دے دوں گا میں، کیا کہ فقال للحسن والحسین اذهبا، تم دونوں حسن اور حسین تم دونوں جاؤ، جا کر کے عثمان بن عفان کے دروازے پر پہرا دو. تو آپ نے کیا لکھا؟ پھر امام حسن اور امام حسین علیہم السلام سے فرمایا. عربی عبارت میں علیہ السلام یا علیہم السلام ہرگز نہیں ہے. اہل علم حضرات وہ جانتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی میں غلط کہہ رہا ہوں. اچھا، پھر مقاصد الاسلام حصہ ششم اٹھا لے، صفحہ نمبر 39 آن لائن ہے، یہ کتاب آپ اٹھا لے. آپ جو ہے مقاصد الاسلام شیخ الاسلام.com ہے، اس ویب سائٹ سے میں نے یہ آپ کو کتاب لے سکتے ہیں. آپ نے پیر کامل کی معرفت اور بیعت و اتباع کی ضرورت کے تحت ہیڈنگ ہے کلینی کا، آپ نے صفحہ نمبر 108 سے نص عبارت کیا ہے. قال ابو جعفر یا ابا حمزہ، یہاں سے آغاز ہو رہا ہے عبارت کا. قال ابو جعفر، ابو جعفر نے کہا، یا ابا حمزہ، اے ابو حمزہ، کہ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. مگر یہاں پر ابو جعفر کہہ کر کلینی نے اپنی عبارت کو یا ابا حمزہ کر دیا. مگر امام اہل سنت امام بانی جامعہ علیہ رحمہ کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی فرمایا ابو جعفر علیہ السلام نے کہ اے ابو حمزہ، تم چند زمین پر جو ہے چند تھوڑی دور جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی رہبری کو ساتھ. بہرحال وہ عبارت آگے ہیں، میں عبارت پر نہیں جا رہا ہوں، میں بس یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کلینی کی عبارت میں امام جعفر کے حوالے سے، امام ابو جعفر کے حوالے سے حضرت بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ نے علیہ السلام کا اضافہ فرمایا ہے. اور کلینی کی دوسری عبارت ہے پھر 142 صفحہ نمبر 142 کیا فرماتے ہیں کہ ان ابی عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفقهاء امناء الرسل، عبارت ہے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کر رہے ہیں. اب یہاں پر کیا ہے؟ ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہاء رسولوں کے امانت دار ہوتے ہیں. ابو عبداللہ کے بارے میں کلینی نے نہیں لکھا کہ یہ جو ہے علیہ السلام، بانی جامعہ نے اضافہ فرمایا ہے. ابو عبداللہ امام جعفر الصادق علیہ السلام تک جب یہ روایت پہنچی، حالانکہ عبارت میں عربی عبارت میں نص میں نہیں ہے، تو کوئی یہ کہے کہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ نے عبارت لی ہے تو عبارت کے تحت جو ہے کیا کہا جائے کہ عبارت کے جیسی مینوان نقل کرنے کے لیے آپ نے نقل کی، ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ رحمہ اللہ حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ نے امام حسن کے لیے، امام حسین کے لیے، حضرت مولا علی کے لیے، امام جعفر صادق کے لیے، امام موسیٰ کاظم کے لیے، امام مہدی کے لیے علیہ السلام کے آپ نے الفاظ کو استعمال فرمایا ہے. اور اتباعاً نہیں ہے، وہ بھی یہ بھی یاد رکھے کہ بعض حضرات کہیں گے کہ بھئی اتباعاً کہی ہوگی، نہیں، اتباعاً نہیں کہی ہے، واضح طور پر علیحدہ طور پر آپ نے اختیار فرمایا ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ سیرت الرسول حضرت ضیاء ملت ضیاء مدینہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی کی کتاب ہے سیرت النبی پر، بڑی ہی مدلل اور میں سمجھتا ہوں بڑی جامع کتاب ہے. طلبہ اور عوام کے لیے، خاص طور پر دونوں کے لیے ہی بیک وقت، نہ زیادہ طویل ہے نہ زیادہ قصیر ہے، ایک اعتدال متوسط آپ کو جو اگر کتاب اگر پڑھیں گے آپ جس میں دلائل کے بھرمار ملیں گے، اس کتاب میں بھی ایک غالباً میں سمجھتا ہوں ترمذی کا حوالہ ہے، کہیں پر میں پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے صفحہ نمبر وغیرہ، تو اس ترمذی کی کتاب میں اس حوالے میں بھی سیرت الرسول سیرت النبی میں بھی میں نے ایک مقام پر علیہ السلام کے لفظ کو پڑھا ہے. اب رہی بات اگر اکابرین کو اٹھا کر کے دیکھیں، اصول حنفیہ کی کتاب شاشی ہے، اس میں نفس خطبہ میں حمد و سلام کے بعد لکھا ہے والسلام علی ابی حنیفہ و احبابہ، یعنی سلام ہو ابو حنیفہ اور ان کے تمام احباب اور ساتھیوں پر، سلام والسلام علی ابی حنیفہ. تو معزز اور اچھا، چنانچہ حدیث پاک بھی علیہ السلام تحیۃ الموتى، یعنی اموات کی شان میں علیہ السلام کہنا ان کے لیے تحفہ ہے، ان کے لیے تحفے کا لفظ ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ جذب القلوب میں آپ حضرت مولا علی کے لیے بے شمار مقامات پر آپ نے علیہ السلام کے الفاظ کو اختیار فرمایا.
تفسیر مظہری اٹھا لیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ لکھتے ہیں رواہ احمد عن الحسین ابن علی علیہم السلام. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے کہاں پر فتاوی رضویہ رسالہ حیات الاموات فی بیانی سماع الاموات جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 813 جو لاہور پاکستان رضا فاؤنڈیشن سے چھپی ہوئی ہے، اس میں فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں حضرت عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد سید الشرفاء غوث الثقلین محی الدین عبد القادر جیلانی کے زمان ظہور تک یہ منصب حضرت حسن عسکری علیہ السلام کی روح سے متعلق رہے گا. یہ آپ کے پاس ہے سامنے کہ علیہ السلام کا اختیار استعمال کرنا نہ کرنا. تو معزز سامعین کرام، تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، آدمی کو تنگ نظر نہیں ہونی چاہیے، آدمی وسیع القلب رہے، تحقیقات کو دیکھے. یقیناً اگر آپ کہیں گے محدث دکن علیہ رحمہ کے فتاویٰ جو ہے منتخب فتاویٰ، اس میں آپ نے ایک فتویٰ ہے علیہ السلام کے استعمال پر، آپ نے اسے منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ تخصیص انبیاء کرام کے ساتھ ہونی چاہیے، صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ وغیرہ کا استعمال ہونی چاہیے، تاکہ عوام میں تکلفات نہ ہو، عوام جو ہے کنفیوز نہ ہو. ہاں، جن کے بارے میں پھر محدثین اور مفسرین اس پر آگے فقہا فرماتے ہیں اگر جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے کہ لوگ میں شبہ نہیں ہوگا، جیسے مثال کے طور پر غوث پاک ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حالانکہ رضی اللہ عنہ عمومی طور پر ہم صحابہ کرام کے ساتھ خاص رکھتے ہیں، مگر اگر کوئی کہے اور عوام کو یہ پتا چل جائے کہ علیہ السلام کس لیے کہا جا رہا، رضی اللہ عنہ صحابی سمجھ کر نہیں بلکہ اللہ کے ولی اور سید سلطان الاولیاء سمجھ کر کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی. اب رہی بات درود ابراہیم کے علاوہ دوسرے درود پڑھنے کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف صیغوں اور بہترین انداز میں درود و سلام بھیجنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو صلاۃ و سلام کا طریقہ سکھاتے تھے درود ابراہیم کا، یہ وہ نہیں درود کیسا پڑھا جائے، درود اللہم اجعل صلاتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین. کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سکھا رہے ہیں یہ نماز میں پڑھنے. وامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ اللہم بعث مقاما محمودا یغبطہ بہ الاولون والآخرون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، پورا الی ختم درود ابراہیم. پورا سنن ابن ماجہ نے اور اہل حدیث کے امام جو شعیب ارناؤت جو ہے نا، وہ انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ کتنے صیغے ایڈ نہیں ہوئے ہیں درود ابراہیم میں. درود ابراہیم کے علاوہ دوسرے صیغوں سے بھی کہنا بالکل جائز ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم وصلی علینا معہم وبارک علینا معہم کا اضافہ فرمایا کرتے تھے. اب رہی بات پہلی بات کہ بھئی درود ابراہیم کا از خود نماز میں پڑھنا یہ سنت ہے. اگر کوئی آدمی اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی گناہگار نہیں ہے. اب رہی بات اس میں سیدنا کا اضافہ کرنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یہ جو اضافہ کیا جاتا ہے اس اضافے کے حوالے سے سب سے پہلے میں چونکہ ہوں نقشبندی تو اپنے پیر حضرت سیدی محدث دکن قدس اللہ سرہ العزیز کی کتاب نور المصابی کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے معروضہ اور گوشو گزار کرنے کے لیے چل پڑ رہا ہوں. چلیے آئیے چلتے ہیں. نور المصابی ہے جلد 2 صفحہ نمبر 381. اب یہاں پر لکھا ہے کہ واضح ہو کہ امام فائدے کے تحت لکھا جا رہا ہے، یہ عقیدہ بیان ہو رہا ہے. امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اپنی روایت کیے ہوئے تشہد کے الفاظ پر ایک حرف کے بھی بڑھانے اور گھٹانے کو پسند نہیں کرتے تھے تشہد پر. اسی وجہ سے صاحب رد المختار نے لکھا التحیات میں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے پہلے لفظ سیدنا نہیں بڑھانا چاہیے تشہد میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ. البتہ درود ابراہیم میں تشہد کے بعد پڑھا جاتا ہے، جو تشہد کے بعد پڑھا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے پہلے سیدنا بڑھانا چاہیے. پڑھ سکتے نہیں، بڑھانا چاہیے. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے پہلے بھی سیدنا بڑھانا چاہیے. رد المختار میں ایسا ہی مذکور ہے. ہمارے پاس ایسا ہو گیا ہے کہ ارے بھائی سرکار کے نام کے آگے ہم سیدنا کہنے سے اگر رک رہے ہیں تو اور کس کے نام کے آگے کہیں گے؟ آپ بولیں گے سرکار نے نہیں پڑھا، تو سرکار نے نہیں پڑھا تو سرکار اپنے آپ کو سردار کیسے کہیں گے؟ وہ تو عاجزی اور انکساری کے پیکر تھے. عاجزی اور انکساری کی وجہ سے تو آپ نے انما انا بشر مثلکم کہا. یہ عاجزی اور انکساری ہے. میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہے، کیوں کہا؟ یہ عاجزی کے طور پر کہا.
سیدنا ہمارے سردار سرکار کیسے فرماتے تھے؟ آگے آئیے، واضح رہے کہ درود ابراہیم میں کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم کے بعد انک حمید مجید سے پہلے وصلی علینا معہم، اور اسی طرح کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم کے بعد انک حمید مجید سے پہلے وبارک علینا معہم کا جو اضافہ کیا گیا وہ ترمذی کی ایک روایت سے ماخوذ ہے جس کے راوی عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ملاحظہ ہو ترمذی کے ابواب الوتر فضل باب ما جاء فی فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیے اب پورا درود پاک آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے، اور 383 پر فرمایا اچھا دوسری چیز اور ایک آپ فرماتے ہیں آگے 383 پر کہ سایہ میں مذکور ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد کسی خاص درود پڑھنے کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ سنت موقدہ یہ ہے کہ کوئی بھی ماسورہ درود پڑھ لیا جائے، اور ہمارے اکثر فقہاء نے ایسا ہی کہا ہے، اور افضل و مختار یہ ہے کہ درود ابراہیم پڑھا جائے، افضل و مختار، جیسا کہ شرح قدوری میں مذکور ہے، جو میں نے ابھی درود ابراہیم آپ کو سنایا، اور درود ابراہیم آگے خود آ رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں امام محمد سے جب یہ دریافت کیا گیا کون سا درود پڑھا جائے تو امام نے فرمایا درود ابراہیم کا پڑھنا افضل ہے۔ امام علامہ زاہدی نے بھی منیہ میں یہی ذکر کیا، الغنیہ میں کفایہ کے حوالے سے درود ابراہیم کے پڑھنے کو مختار کیا، اور درود ابراہیم یہ ہے کیا ہے سنیے ابھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرماتے ہیں اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں حضرت کعب کے سے قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے درود پاک پڑھنے کی جو حدیث آئی ہے اس میں بھی یہی درود ابراہیمی مذکور ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام پر درود ابراہیم میں سیدنا کا اضافہ کرنا یہ ہماری طرف سے کی ہوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی احادیث طیبہ سے ثابت ہے، اور اس کو محدث دکن علیہ الرحمہ نقل فرما رہے ہیں، یہ وہ نہیں۔ اب ہم اگر جب کہیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ بات ڈیفرنٹ ہو جائے، مگر محدث دکن علیہ الرحمہ جب لفظ سیدنا کا اضافہ فرما رہے ہیں تو آپ خود اس کے سمجھ سکتے ہیں۔ اور رد المختار در مختار دونوں میں بھی یہ ملتی ہے بات، وندبت سیادت لأن زیادت الاخبار بالواقع عین سلوک الادب فهو افضل یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے نام مبارک کے بعد سیدنا کا اضافہ کرنا چاہیے، سیدنا کے اضافہ کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اس سیدنا کے ساتھ اگر کوئی اختیار کرتا ہے اور درود ابراہیم پڑھتا ہے تو کوئی اس میں شافعی فقہ کے مشہور ہے شمس الدین الرملی علیہ رحمہ، جو چھوٹے شافعی یعنی شافعی دوم کہلاتے، اپنی کتاب نہایت المحتاج میں فرماتے ہیں والافضل الاتیان بلفظ السیادہ لان فیہ الاتیان بما امرنا به وزیادت الاخبار بالواقع الذی هو ادب فهو افضل من ترکہ، اور یہ افضل ہے کہ درود میں لفظ سید کا اضافہ کیا جائے، کیونکہ ایسا چیز کا لانا جس کے لیے ہم مامور ہیں اور اس میں اس امر کا مزید بیان ہو جس میں ادب ہے، لہذا اس کو چھوڑنے سے اس کا پڑھنا افضل ہے۔ لہذا شوافع کے پاس تو تشہد میں بھی سیدنا کا اضافہ کرتے ہیں وہ لوگ، ہمارے پاس منع کیا گیا ہے، فقہ حنفی میں منع کیا گیا ہے کہ لفظ سیدنا کا اضافہ تشہد میں السلام علیکم ایھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا محمد نہ کہا جائے، واشہد ان محمد عبدہ ورسول۔ آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں، مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی محمد عظیم الدین صاحب قبلہ علیہ رحمت والرضوان، جو سابق صدر مفتی جامع نظامیہ ہیں، اور آپ کی ایک مختصر سا رسالہ ہے، آپ آن لائن مل جائے گا، آپ کو مل جائے گا، عرس و زیارت توسل و استعانت قرآن و سنت کی روشنی میں مدلل فتاوی، یہ ایک آپ کا ایک فتویٰ ہے، تو اس حوالے سے ہی ہے توسل و استعانت پر اذان کے بعد کی دعا، اور اسی طرح نماز میں درود شریف کی ادائیگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسماء مبارکہ سے پہلے کیا کلمہ سیدنا کہنا درست ہے۔ اور آپ کو بتاؤں اس فتوے کو مفتی عظیم الدین صاحب نے نقل دیا ہے، اور حضرت مفتی ابراہیم خلیل الہاشمی علیہ الرحمہ جو سابق شیخ الفقہ تھے انہوں نے، اور صدر مفتی بھی تھے پہلے، آپ نے اس پر المجیب مصیب فرمایا، اور عبداللہ قریشی الازہری علیہ الرحمہ نے پھر الجواب الصواب، اور الجواب الصحیح حضرت خواجہ شریف صاحب علیہ الرحمہ، صح الجواب حضرت مولانا سیف اللہ صاحب کے موجودہ شیخ الجامعہ،
اصاب المجیب عبد القدوس صاحب علیہ رحمہ شیخ العقائد نے اس کو دیا ہے۔ اب اس فتوے میں آپ کو خالی میں اپنے اس مقصد کے تحت بات کہہ کر ختم کر دوں۔ نماز کے درود شریف میں سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسماء مبارکہ سے پہلے قبل لفظ سیدنا کہنا عین طریق ادب اور اولا و افضل ہے، جیسا کہ در مختار جلد 1 صفحہ 379 میں درود ابراہیم کے بیان میں مذکور ہے۔ بنا بری اذان کے بعد کی دعا میں بھی اس میں گرامی سے قبل سیدنا کہنا افضل ہے اور اولا ہے۔ تو یہ تھی بات آپ حضرات کے گوش و گزار کرنے کی، چند باتیں تھی درود و سلام کے حوالے سے۔ تو پتہ کیا چلا، درود و سلام کثرت سے پڑھا جائے، دلائل الخیرات کو اپنی زندگی کا محور اور مرجع بنایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات جو ہے اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود و سلام جب پڑھ رہے ہیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ، افضل سے افضل، بہتر سے بہتر درود پاک پڑھا جائے، اور جس کو ہمارے اکابرین پڑھا کرتے تھے، اور بہتر سے بہتر انداز میں پڑھیں، ادب کا تقاضا رہے، سیدنا کا اضافہ کریں، وصلی علینا معہم وبارک علینا معہم، درود تاج ہے وغیرہ، ان چیزوں کو، درود غوثیہ وغیرہ بھی ہے، جیسا کہ جس میں سر الاسرار میں لکھا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، یہ مظہر سر الاسرار میں ہے۔ تو لہٰذا سیدنا کا اضافہ کریں، اور صرف درود ابراہیم ہی کافی درود نہیں ہے، اس کے علاوہ جو بہتر صیغہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو اس کو اختیار کیا جائے، تاکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام کو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب اور احترام کے ساتھ اعلیٰ سے اعلیٰ اور افضل سے افضل درود پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔